السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے ایک مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ مساجد کی اہمیت کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں۔ مساجد اللہ کی زمین کے اوپر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جن کا مقام و مرتبہ آپ احباب نے گزشتہ جمعات کے اندر بھی سماعت کیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مساجد کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اہمیت ہے، اور اسی طرح ان کو آباد کرنے والوں کا بھی مقام و مرتبہ اور اہمیت ہے۔ لیکن اس چیز کا تعلق انسان کے ارادے کے ساتھ ہے، انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ انسان مخلص ہے اور مسجد سے محبت محض اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، مسجد سے محبت صرف مسجد کو آباد کرنا، رب کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، مسجد سے محبت صرف تقوی اختیار کرنا محبت کے لیے، اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی رضا نہیں، مساجد ان کے اوپر خرچ کرتا رہے، ان کو بناتا رہے، لوگوں کو دعوت دیتا رہے، یہ ساری محنت انسان کی رہ گا چلی جائے گی اگر انسان کی نیت کے اندر اخلاص نہیں، نیت کے اندر فتور موجود ہے۔ وہ مسجد اور وہ نمازی اللہ کے ہاں بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں کہ بنانے والوں نے
بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی، بنانے والوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، رب کی خوشنودی حاصل کرنا تھی، تو پھر تو وہ چھوٹی سی بنائی مسجد بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، حتیٰ کہ اس کے اوپر ایک ایک روپیہ انسان کا لگا ہوا بھی وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، انسان کے لیے اللہ کے ہاں درجات بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر انسان کی نیت کے اندر فطور موجود ہے، تقوی مقصد نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں، دنیا داروں کے سامنے اپنی شہرت حاصل کرنا مقصد ہو، دنیا کو راضی کرنا مقصد ہو، دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنا مقصد ہو، تو پھر وہ بنائی گئی مسجد انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح وہ نمازی جو مسجد کو آباد کرنا مقصد نہ ہو، رب کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، مسجد کے ساتھ مخلص نہ ہو، مسجد کی آبادی کے لیے غیر مخلص ہو، وہ انسان نمازیں پڑھتا رہے، اس کو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے آپ احباب نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کے حوالہ سے آپ احباب نے تفصیلاً گفتگو سماعت کی، میں نے مسجد نبوی اور مسجد قباء کے حوالہ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور پھر یہ بات بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے یہ اعزاز امت محمدیہ کو عطا کیا ہے کہ زمین کے جس خطے کے اوپر بھی مسجد موجود ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ اس مسجد میں پہنچے، اللہ اس بندے کو اجر عظیم کے ساتھ نواز دیتے ہیں۔ محض انسان کی نیت کے اندر رب کی رضا موجود ہو۔ آئیے جو مقام میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اندر دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ عظیم جماعت جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، ایک منافقین کا گروہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ مسجد بنانا معمولی کام نہیں ہے، اگر وہ مسجد بنائی جائے فتنہ برپا کرنے کے لیے، وہ مسجد بنائی جائے اپنا نام نکالنے کے لیے، وہ مسجد بنائی جائے کفر و شرک کو پھیلانے کے لیے، وہ مسجد بنائی جائے حق کی آواز کو دبانے کے لیے، وہ مسجد انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ مسجد انسان کے لیے وبال جان بنتی ہے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا قرآن نے اس مقام پہ تذکرہ کیا ہے، انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ مسجد قباء ہم سے دور ہے، ہم مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر نمازیں پڑھا کریں گے، ہم مسجد کے اندر دین کا کام کیا کریں گے، ہمارا مقصد ہے اللہ کی زمین کے اوپر دین روشن ہو جائے۔ لیکن ان کے اندر کی جو داستان تھی قرآن نے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کردار کا رد بیان کر دیا ہے۔ سوچ کیا تھی کہ ہم یہ بنا کر اس مسجد کے اندر لوگوں کو بجائے دین کی تبلیغ دینے کے دین کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں گے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسی سوچیں نہیں پیدا ہو چکی؟ ہم غور و فکر کریں، مساجد کو مساجد ہی سمجھیں، اور نماز پڑھنے والا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، چلانے والا نظام سنبھالنے والا رب کو راضی کرنے کے لیے ذمہ داری پوری کرے، تب تو ذمہ داری کا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کا مقصد ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن نے اس چیز کو بیان کر دیا، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، مسجد ضرار ضرر سے ہے، نقصان پہنچانے سے ہے، انہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین
مسجد بنائی ہے مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، کفر کی دعوت دینے کے لیے، مومنوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں بھی لڑی، مقابلہ کرتے رہے، مخالف رہے، اور پیغمبر کے سامنے آ کر اللہ فرماتے ہیں قسمیں بھی انہوں نے اٹھائی کہ ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم یہاں دین کا کام کریں گے، لیکن اندر کی بات اگر اندر صاف نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، مسجد اچھی بنا لے، خوبصورت بنا لے، سرمایہ لگا لے، وہ انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ قسمیں اٹھا کر کہنے والے، قسمیں کھا کر کہنے والے کہ ہم مسجد صرف نماز کے لیے بنا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے یہ انتظام کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا ظاہری عمل تو کسی کو بھی غلط نہیں لگا، اور غلط ہے ہی نہیں۔ جب ایک مسجد بنانی ہے تو کس کو تکلیف ہوگی؟ جب میں اور آپ ایک سوچتے ہیں، بتاتے ہیں بھی فلان جگہ پہ مسجد کی ضرورت ہے، ہم مسجد بنا لیں، اب میں اور آپ تو نہیں جانتے کہ اس کی بنیاد رکھوانے والے کے دماغ کے اندر کیا فطور چل رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر کیا سوچ چل رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے رب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مساجد کی بنیاد رکھی جائے، ان کے اندر نماز پڑھنے والے نمازی ہوں اور ان کو آباد کرنے والے ہوں، ان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر رب کی رضا نہیں تو اتنا اہمیت والا عمل بھی اس کو بخشوا نہیں سکتا، اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اور میرے اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کو پابند اس انداز سے کر دیا، انہوں نے مسجد بنائی، قسمیں اٹھائی، قسمیں کھاتے رہے کہ ہم اس کو اللہ کے دین کے لیے بنا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ نبی علیہ السلام ایک ہی نماز پڑھا دیں، مسلمانوں کو یہ علم ہو جائے گا اس مسجد کے اندر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر ایمان کی ردی موجود ہے، اس انسان کا دل تڑپتا ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ مجھے موقع دے دے، جس مسجد میں محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی میں بھی اس مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ یہ ہر بندے کی طلب ہے، میری اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ اللہ موقع دے ہم مسجد حرام میں نمازیں پڑھیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، مسجد قباء میں نمازیں پڑھیں۔ یہ ہماری بھی خواہش ہے، تمنا ہے۔ ان مساجد کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا، پیغمبر نے وہاں نمازیں پڑھائی، میری اور آپ کی بھی خواہش ہے۔ اور منافقین نے یہ مسجد بنا کر پیغمبر کو دعوت دی کہ محبوب علیہ السلام آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا دی ہے، اس مسجد کے اندر اب نماز کا آغاز ہو چکا ہے، اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا نماز پڑھا دوں گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، عرش والے خالق و مالک نے آسمان سے وحی اتار دی، قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ محبوب جی یہ جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں مسجد کے اندر نماز کا افتتاح کرانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا۔ پہلے رب نے ان کی عادات کو بیان کیا، ان کے اندر کے فطور کو بیان کیا، ان کی سوچ کو بیان کیا، ان کے مقصد کو بیان کیا، پھر اللہ نے پابندی لگا دی، فرمایا لا تقم فیہ ابدا۔ جائیے عبارت کو پڑھ کر دیکھیے، ابدا کا لفظ میرے اللہ نے بیان کیا، فرمایا کبھی بھی نہیں، یعنی کہ یہ بات اٹل ہو گئی، محبوب اس مسجد میں آپ جا ہی نہیں سکتے، آج نہیں کل نہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ جا نہیں سکتے۔
کیونکہ ان کا مقصد ہی فطور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احب ان تقوم فیہ، فرمایا محبوب جی اس مسجد کے اندر آپ حق رکھتے ہیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، کہ آپ اس مسجد میں نہیں جا سکتے جہاں منافقین بلا رہے ہیں۔ محبوب جی نماز پڑھانی ہے تو قبا میں پڑھائیے، نماز پڑھانی ہے تو مسجد نبوی میں پڑھائیے، آپ ان کی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ یہ فطوری لوگ ہیں، یہ فطور پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے جب منع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری عادات کو جب اللہ کے حکم سے آپ کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مٹوا دیا، نشانی ختم کرا دیے، تاکہ دنیا کے لوگ قیامت تک آنے والوں کو یہ علم ہو جائے کہ مسجد نام بڑا خوبصورت ہے، عمارت جو مسجد کی طرف منسوب ہو خوبصورتی میں شک نہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد تقوی پر نہ ہو، اس کی بنیاد فساد پر ہو، اس کی بنیاد مسلمانوں کے ٹکڑے کرنا ہو، مسلمانوں کی جماعت کے ٹکڑے کرنا ہو، فرمایا محبوب اس مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو منع کر دیا، پھر اللہ نے بیان کیا محبوب جی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس مسجد کے اندر آپ حق رکھتے ہیں نماز پڑھائیں، اور اس مسجد کے نمازیوں کی بھی میرے اللہ نے خوبیاں بیان کر دی، منافقین کا کردار بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تقوی والی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دے کر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، فرمایا محبوب جی وہاں کے نمازی جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ طاہر رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سوال کر دیا، فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو بتاؤ نا افمن اسس بنیانہ، بھلا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، وہ جگہ برابر ہو سکتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھی گئی ہو، اور دوسری بنیاد ایک کنارے کے اوپر رکھی گئی ہو جس کے نیچے سے پانی گزرے اور اوپر وہ عمارت گرنے والی ہو، کنارے کے اوپر عمارت بنائی جائے، کیا یہ دونوں عمارتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے سوال کرنے کے بعد فرمایا الا شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم، فرمایا وہ عمارت کا برابر ہو سکتی ہے جو عمارت کنارے کے اوپر بنائی گئی ہو اور گرنے والی ہو، فرمایا وہ عمارت بھی گرے گی، اس کو بنانے والا بھی ساتھ جہنم میں گرے گا۔ اللہ نے مثال دے کر یہ بات واضح کر دی کہ مساجد اہمیت رکھتی ہیں، مقام رکھتی ہیں، لیکن بنانے والے کے اندر رب کا تقوی موجود ہو، رب کی رضا موجود ہو، رب کی خوشنودی موجود ہو، اور آباد کرنے والوں کے اندر بھی رب کی رضا موجود ہو۔ یعنی کہ عبادت کی اہمیت تب بنتی ہے جب اس کے انسان کے اندر تقوی ہو اور نیت خالص اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ چھوٹا سا عمل بھی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر نیت رب کی رضا نہیں، بڑے سے بڑا عمل کرتا رہے، اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا مطلب اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تقوی سے محروم ہو جاؤ گے،
رب کی رضا سے محروم ہو جاؤ گے تو ظلم کے اندر گر جاؤ گے۔ جب ایسی سوچوں کے اندر گر جاؤ گے تو پھر تمہیں ہدایت رب نہیں دے گا، کیونکہ ایسی سوچوں والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی اہمیت بھی بیان کی، فضیلت بھی بیان کی، پھر آباد کرنے والوں کا مقام بھی بیان کیا کہ مسجد حرام کی فضیلت، مسجد اقصی کی فضیلت۔ آگے چلیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ کے شہر میں پہنچے، آپ جب محلہ قباء کے اندر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر 14 دن یا بعض نے 18 دن بیان کیے ہیں، یعنی کہ 14 سے 18 کے درمیان دن پیغمبر سلام رکے ہیں قباء محلہ کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسس علی التقوی، یہ آیت مسجد قباء کے حوالہ سے اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ جتنے دن رہے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ نماز اسی مسجد کے اندر پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کا مقام بیان کر دیا، فرمایا لوگوں جو ثواب کی نیت سے اس مسجد کے اندر آ کر 2 نفل ادا کرے گا، اللہ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے پیدل بھی قباء چلے جایا کرتے تھے، سواری مل جاتی تو سواری پہ چلے جاتے، سواری نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام پیدل چلے جاتے قباء کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، یعنی کہ قباء مسجد کی بھی آپ نے اہمیت بیان کر دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہاں کے نوافل پڑھنا نصیب فرمائے، رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو اللہ تعالی محفوظ فرما کر پہلی کی طرح بارونق بنا دے۔ اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام قسم کی وبائی امراض کو اللہ دور فرما کر مسلمانوں کے لیے یہ عبادت کی جگہ کو اللہ تعالی کھول دے اور آسانیاں پیدا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے اندر اس مسجد کی اہمیت بیان کی اور مسجد کی بنیاد رکھی، پھر آپ نے مسجد قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کیا جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سواری کی مہار کسی نے نہیں پکڑنی، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی اللہ کے حکم سے جا کر بیٹھے گی، آج کسی دنیا دار کے کہنے پہ نہیں بیٹھے گی، آج نبی علیہ السلام کے کہنے سے بھی نہیں بیٹھے گی، یہ سواری وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ اسے حکم فرمائیں گے۔ اور سواری جا کر ابو ایوب انصاری صحابی ہیں ان کے دروازے پر بیٹھ گئی، اور یہ جگہ جہاں مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ 2 یتیم بچے تھے جن کی جگہ تھی وہ اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جگہ ہمیں دے دو کیونکہ یہ جگہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہو چکی ہے، اس جگہ کے اوپر میں مسجد بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جگہ ہبہ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 2 یتیم بچے ہو، یتیموں کی جگہ میں ہبہ نہیں کرانا چاہتا، میں تمہارا حق تمہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم یتیم بچے ہو، تم اپنا حق لے لو، ہم یہاں مسجد بنا لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی مسجد نبوی کو تعمیر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بار بار یہی الفاظ سنے، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم یہ محنت جو کر رہے ہیں، اس مسجد کو بنا رہے ہیں، تو یہ عمل ہمارا قبول فرما لے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ عمل کی قبولیت بڑی ضروری ہے، اور اس عمل کی قبولیت کے لیے آپ نے بنیاد کے اندر چند باتیں سماعت کر لی کہ نیت کا بڑا تعلق ہے۔ اگر اخلاص ہے، رب کی رضا ہے، اللہ اسے قبول بھی فرمائے گا اور اس کا اجر بھی انسان کو عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا وہ انسان جس نے کلمہ پڑھا، جس کے اندر ایمان موجود ہے، فرمایا وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ ایک نیکی کا اجر 10 گناہ سے بڑھا کر 700 گناہ تک عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی محدثین نے شرح میں یہ چیز بیان کی ہے کہ یہ انسان کے اخلاص کے اوپر اللہ اجر دیتے ہیں۔ جتنی نیت خالص ہوتی جاتی ہے، جتنا رب کی رضا مقصود انسان کی زیادہ ہو، جتنا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ زیادہ ہو، اللہ اجر اتنا ہی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا انعام ہے، آج تک کسی امت کو یہ انعام نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا وہ امتی جس کے اندر ایمان موجود ہے، گھر سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بیان کیا اسی طرح وضو کرتا ہے، اور فرمایا مسجد کی طرف چلتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس مسجد کی طرف آنے کا اس کا مقصد فرمایا محض نماز پڑھنا ہے، محض اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا داری اس کے اندر کوئی نہیں، نہ کوئی اور سوچ ہے، نہ کسی اور مقصد کے لیے نکلا ہے، صرف ایک مقصد لے کر نکلا ہے، میں نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ ہم ذرا اپنی اصلاح کریں، اگر ہم نکلتے ہوئے اپنی سوچ کو بہتر کر لیں تو کتنا عظیم اجر حاصل کر لیں گے۔ ایک سوچ کے اوپر یہ انعام مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی محض سوچ صرف نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا اس کا مقصد ہے۔ اور آپ نے 2 باتیں بیان کی جن کی زیادہ ہم سب کو ضرورت ہے۔ فرمایا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، زبان سے بھی نہیں، اعمال کردار سے بھی نہیں۔ فرمایا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، آنے کا مقصد نماز پڑھنا ہے، کوئی بےہودہ گفتگو نہیں کرتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ اس بندے کو اس طرح اجر عطا فرماتے ہیں جس طرح ایک حاجی احرام باندھ کر حرم کی طرف نکلتا ہے، جو اللہ اس حاجی کو اجر عطا کرتے ہیں وہ اللہ اس نمازی کو وہ اجر عطا کرتے ہیں۔ یعنی کہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آنا اور پھر محض اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ ایک سوچ لے کر آیا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جہاں جگہ میسر آئی وہاں کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ تو اتنا بڑا 5 وقت آئے تو انسان کتنا عظیم اجر حاصل کرتا ہے۔ اور یہ اجر صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی اسی طرح برابر ملتا ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال آیا ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی برابر اجر ہے۔ جو اجر نبی علیہ السلام نے عام بیان کیا، ان کے لیے پیغمبر نے عورتوں اور مردوں کا کوئی فرق نہیں بیان کیا، اس اجر کے اندر عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں۔ اور قرآن نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتے ہیں بشرط کہ ایمان والے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اعمال صالح کرنے والوں کو ہم جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اجر انسان کو جو مسجد کے ساتھ ملتا ہے وہ مرد ہو یا عورت دونوں کو برابر ملتا ہے۔ جس طرح یہ اجر مرد کو ملا ہے، اگر عورت وضو کا
کر کے مسجد کی طرف نکلے گی صرف محض ثواب کی نیت سے، جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت سے، تو اسے بھی وہ اجر ملے گا۔ ہاں شریعت نے ایک پابندی عائد کی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ فکر کرنا چاہیے۔ جہاں پہ پابندی ہو وہ پابندی بیان کی جائے، اپنی طرف سے شریعت کے اندر کوئی حکم نہ جاری کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر خوشبو کی دھونی دے یا خود کو دے یا گھر کے اندر دھونی دے دے، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ پہنچے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے فرمایا وہ پہلے پھر اسی طرح غسل کرے جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو خوشبو سے پاک کر کے پھر مسجد کی طرف نکلے۔ اگر خوشبو لگا کر نکلے گی نہ عبادت کا اجر ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیکھا، خوشبو محسوس کی، کہا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہا مسجد میں نماز پڑھنے۔ کہا نماز پڑھنی ہے تو پہلے غسل کر کے آئیے۔ نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو شریعت نے اختیار دیا، اجازت دی۔ ازواج مطہرات نے فجر اور عشاء پیغمبر کے پیچھے پڑی ہے، اور بڑے دکھ کی بات کہنے لگا ہوں، افسوس ہوتا ہے رمضان گزرا ہے، فجر کے گنے چنے چند نمازی ہوتے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا ہے، کیا ہم ان مومنین ازواج مطہرات ان کی اولاد کہلانے کے قابل ہیں؟ ہماری مائیں تو فجر اور عشاء پیغمبر کے پیچھے پڑے اور ہماری فجر اور عشاء بستر میں چلی جا رہی۔ کیا ہم پیغمبر کی ازواج مطہرات کو اپنی مائیں مانتے ہوئے ماؤں کی بھی قدر نہیں کرتے؟ پیغمبر کو علیہ السلام نے فرمایا جس نے رات کے اندھیرے میں نماز پڑھی کل قیامت والے دن اس کے لیے اللہ روشنی فرمائے گا اور پل صراط سے اس کے لیے روشنی ہوگی، اور فرمایا جس کی روشنی جتنی زیادہ ہوگی، جو 14ویں چاند کی رات کے چاند کی طرح روشن لوگ ہوں گے، وہ ایسے پل صراط سے گزریں گے جیسے بجلی گزرتی ہے۔ یہ حسن انسان کو رات کی نمازوں سے ملے گا، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھنے سے ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ترک کرنے سے چھوڑ دو، جماعتوں سے غافل ہونا چھوڑ دو، نمازوں کو جماعت سے پڑھو۔ فرمایا اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے، اپنا عمل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھو گے، تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، تم غافل ہو جاؤ گے اور تمہارا شمار اللہ غافلین کے اندر لکھ دے گا۔ یعنی کہ یہ سستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری سستیوں کو دور فرمائے، رب العالمین ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اخلاص والی چھوٹی سے چھوٹی نیکی قابل قبول ہے، بغیر اخلاص سے بڑا عمل بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام نے عید کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے عورتوں کی طرف جب آپ نکلے، آپ نے عورتوں کو واضح طور پر کہا، فرمایا عورتوں کی جماعت میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، ازواج مطہرات ان میں شامل ہیں، صحابیات نے کتنا خوبصورت سوال کیا۔ یہ سوال ہم سب کا بنتا ہے کہ ہم اس عمل کی طرف نکلیں جو عمل ہمیں جہنم سے نجات دلائے۔ نبی علیہ السلام نے جب کہا میں نے کثرت سے دیکھا ہے، اور تو نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ فرمایا 2 وجہ ہیں، ایک تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اور دوسرا تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب جی یہ خطا، اس کی سزا تو ملے گی، اس سزا سے بچنے کے لیے کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اختیار کر لیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، اللہ تمہیں جہنم سے نجات دے دے گا۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں چاہے آدھی کھجور صدقہ دینی پڑے جہنم سے بچنے کے لیے، آدھی کھجور صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے ضرور بچانا۔ جو مال عورت کا اپنا ہوتا ہے، عورت کی ملکیت ہوتا ہے، اس پہ عورت کو اپنے شوہر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جو شوہر کا مال ہے، جس پہ وہ نگران ہے، جس پہ وہ محافظ ہے، اس مال میں سے صدقہ دینے کے لیے مشاورت کرے۔ جس مال کی وہ خود وارث ہے، مالک ہے، اس سے اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ تم صدقہ کیا کرو جہنم سے بچ جاؤ گی، میں نے دیکھا، فرماتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، عورتوں نے اپنے زیور، کسی نے کنکن، کسی نے اپنے کانوں کے بالے، جو کسی کے اندر صلاحیت تھی، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دی کہ محبوب جی ہماری طرف سے
صدقہ کر دیجئے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ آج انسان اگر 4 پیسے خرچ کر لے گا رب کو راضی کرنے کے لیے تو جہنم سے بچ جائے گا۔ آج تو سرمایہ خرچ کر کے جہنم سے بچا جا سکتا ہے، تو کل قیامت والے دن یہ خواہش کرے گا کہ زمین کے برابر خزانے مجھے دے دیے جائیں میں تاکہ فدیہ دے کر میں جہنم سے بچ جاؤں، لیکن اس وقت فرمایا اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں، محبت کریں۔ مساجد کے ساتھ جب ہماری مضبوطی ہو جائے گی ہم جماعت سے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، رب کی رضا کے لیے ہمارا ایک عمل بھی ہو گیا تو اللہ بڑی بڑے مسائل مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ ان کو قرضوں سے رہائی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور ان اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جو ہمیں جہنم کے قریب کرے، اور اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے رب کی رضا نصیب ہو، اور اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس فقه من فتنة القبر وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين